जहाँ एक तरफ समाज में बुराई बुलंदी तक पहुँच रही है, वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह उलमाए इकराम उस बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहा है। मौजूदा दौर में दहेज प्रथा एक बड़ी समस्या बन गई है। यह समस्या सभी समुदाय के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर रियासती हुकूमत ने दहेज को बंद करने के लिए कई अहम कदम भी उठाया, लेकिन उससे समाज में किसी भी तरह की तब्दीली नज़र नहीं आई। अब ऐसे में मुस्लिम समुदाय के उलमाए इकराम द्वारा इस बुराई को ख़त्म करने के लिए तहरीक फलाह इंसानियत के बैनर तले एक अहम मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसकी शुरुआत 8 जुलाई से होकर अब लगातार अलग अलग गांव जाकर कमेटी का तश्कील कर रहे हैं। कल 12 सितंबर को मटियारी खलील चौक मस्जिद में प्रोग्राम का इंतज़ाम हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने पुरजोर समर्थन दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिल्लाहि अम्मा बाद। मैं हमारे इलाके के या इस लाइन से जुड़े हुए चैनल से जुड़े हुए तमाम रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि 8 जुलाई से ये प्रोग्राम तहरीक फलाह इंसानियत के तहत छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे गाँव में, बड़े बड़े गाँव में, जामा मस्जिदों में छोटा छोटा प्रोग्राम करके आम इंसानों को ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क मुख्तलिफ हालात से गुज़र रहा है, लोगों को माली कमी है, और इस दौर में भी अगर लोग शादी ब्याह में फजूल खर्ची करेंगे, गरीबों पर वज़न डालेंगे, तो समाज में बजाय इस्लाह के और ख़राबियाँ बढ़ती जाएंगी। इसलिए समाजी इस्लाह के लिए ख़ास तौर से शादी ब्याह के प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए, ताकि समाज में इस्लाह हो, इसके लिए ये तहरीक फलाह इंसानियत 8 जुलाई से प्रोग्राम शुरू करके 15-16 जगह तक प्रोग्राम हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर छोटी छोटी कमेटी जवान बच्चों की, बूढ़े लोगों की कायम की जा रही है, ताकि अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में इस फ़िक्र को आम कर सके, आम इंसानों तक, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हर मज़हब तक ये प्रोग्राम पहुँचे। जब तक समाज बेदार नहीं होगा, समाज की इस्लाह मुमकिन नहीं है। सरकारें कानून बना लें, सरकार के कानून लोगों के कान तक पहुंचते हैं, लोग उस पर अमल नहीं कर पाते, इसलिए कि समाजी इस्लाह नहीं होती है। उस कानून पर अमल करने के लिए, सरकारी कानून पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि समाज इस्लाह हो, और इसकी इस्लाह समाज के ही समझ बूझ वाले लोग कर सकते हैं, और इसको ही सरकारी कानून पर अमल करा सकते हैं। उसी तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम मुख्तलिफ अंदाज से हर गांव में लोगों को जोड़कर, छोटी छोटी कमेटी की सूरत में जवान बच्चों को जोड़कर ये तैयार किया, ताकि यह प्रोग्राम आम इंसानों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला इन प्रोग्राम को आम इंसानों के लिए फ़ायदा का ज़रिया बनाए, और अभी हमारे दूसरे अकाबिर हैं, उनसे ये बातचीत हो, इंशाअल्लाह वो भी और तफसील से बात रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी मौलाना तौहीद साहब ने बताया कि 8 जुलाई से तसलसल के साथ जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गांव जाना हुआ, लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं। ख़ास तौर से शादी ब्याह में होने वाले खुराफात इतने हैं कि बच्चियां अब तक जो है, बहुत सारी बच्चियां घरों में कुंवारी बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। वजह यह है कि जहेज़ का लेन देन इतना ज़्यादा हो गया है कि शादी बच्चियों के लिए मुश्किल बनकर रह गई है। इसलिए हम जो है गांव में जाकर लोगों को समझा बुझाकर इस पैगाम को दे रहे हैं कि भाई, शादी जितनी सादगी के साथ हो उतना बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस गांव में भी अब तक जाना हुआ, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, और 8 जुलाई से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल ये प्रोग्राम चालू हैं। मेरा पहला प्रोग्राम 8 जुलाई को जो अजवा ईदगाह में हुआ, हमारे साथ हज़रत मौलाना शौकत अली साहब कदम से कदम मिलाकर इस काम में शरीक रहे, और मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब और दीगर उलमा किराम और मौलाना तौहीद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सरपरस्ती रही, इस काम में जो है मदद देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इन अकाबिर के मशवरों से जहाँ भी हम जा रहे हैं कामयाबी मिल रही है। अभी गुज़िश्ता जुमा को मौलाना नबी हसन साहब सिसोना के अंदर तशरीफ़ लाए, वो भी आपके चैनल के द्वारा जो है अहम पैगाम दिए हैं, जो काफ़ी मुफीद साबित हुआ। तो इस तरह ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमेशा होता रहेगा। आप इस चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा
کہ ہر گاؤں جہاں تک میری آواز پہنچے ہر گاؤں میں لوگ بیدار ہوں اور شادی کو سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے دلوں میں کافی کڑھن تھا، لوگ سماجی مشکلات اور پیچیدگیوں کے شکار تھے شادی کے سلسلے میں بطور خاص۔ شادی میں کچھ رسومات ایسی تھیں جو شرعاً بھی بحیثیت مسلمان بہت زیادہ قابل بھنک آپ کہیے یا قابل نفرت کچھ چیزیں تھیں، تو کوشش یہ کی گئی کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو، اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ بطور خاص جہیز کی بات آتی ہے، جہاں تک جہیز کی لعنت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے ہمارے سماج میں کہ خواستہ ناخواستہ انسان مجبور ہو کر جہیز دیتا ہے، اور جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کافی جوان بچیاں ہیں جو ابھی تک کنواری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، تو اس سلسلے میں الحمدللہ تواتر پروگرام وغیرہ ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ سسٹونا میں جو پروگرام ہوا وہ بھی کافی کارگر اور مفید ثابت ہوا ہے۔ کل مٹیاری میں پروگرام ہوا تھا تو الحمدللہ وہ بھی پروگرام بڑا مفید ثابت ہوا۔ آج خلیل چوک مٹیاری میں حضرت مولانا نور الدین صاحب کے یہاں جو پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ وہ روا دوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ با اثر طبقہ، اور بطور خاص میں وہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سماج کو درست کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، وہ طبقات انشاءاللہ تحریک فلاح انسانیت کے بینر تلے آ کر اپنا کردار ادا کریں گے اور جہیز کی لعنت سے اپنے سماج کو انشاءاللہ چھٹکارا دلائیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہر وہ شخص جو اپنا کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے اپنے علاقے میں، ہر وہ آدمی جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی اصلاح نہ کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس برائی کی وجہ سے کسی ایسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے کہ جس سے چھٹکارا بہت ناممکن ہوگا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے بھی جہیز کے خلاف قوانین مرتب کیے ہیں، اس کو بین بھی کیا ہے، اس کے باوجود یہ عملی طور پر میرے خیال سے سامنے نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے مولانا توحید صاحب بھی فرما رہے تھے۔ اس کے لیے سماجی بیداری کی ضرورت ہے، اور سماجی بیداری میں میرے خیال سے جوانوں کا اور بوڑھوں کا اور سماج کے لوگوں کا یوگدان زیادہ اچھا رہتا ہے۔ ان کی قربانیاں لگیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی برائیاں سب کے سامنے کھل کر آئیں گی۔ حضرت جس طرح سے یہ کمیٹی کا گٹھن کیا جا رہا ہے یقیناً یہ قابل تعریف ہے، مگر سماج کے لوگ اگر اس کو نہ مان کر کے دہیز لینے کے لیے ضد کرے گا تو کیا ان پر کسی طرح کا سماجی طور پر کارروائی کی جائے گی؟ نہیں، دیکھیے ہمارا تو کام ہے جلاتے چلیں چراغ رستے میں چاہے اپنے مسافر کا گھر ملے۔ ہمارا کام ہے کمیٹی تشکیل دینا اور اخلاقی طور پر ان کو بتانا کہ بھئی یہ چیز قابل نفرت ہے، اس کو چھوڑیے، اس کے شکار آپ بھی ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی ہوں گی، ہم بھی ہوں گے، سماج کے تمام طبقات کے لوگ بھی ہوں گے، لہٰذا ہم ان کو تلقین کریں گے، ان کو ترغیب دیں گے۔ ہماری طرف سے کوئی ڈنڈ، کسی قسم کی تعزیر ان کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ ہم ایمان کی بنیاد پر اور انسان کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر ان پر زور دیں گے کہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانی ہمدردی کے منافی ہے۔ معاشرے میں جو غلط قسم کے رسم و رواج ہیں جو ہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، کوئی بھی آدمی آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان رسم و رواج کو نہیں اپناتا ہے، بلکہ یا تو مجبوراً اپناتا ہے، وہ معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے اپناتا ہے، یا سماج کا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اسے اپنانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع سے جو رسم اور جہیز اور جو ساری خرافات ہے، ان خرافات سے معاشرے کو صاف کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور عوام کو اسے قبول کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک کی زندگی صحیح رخ پر آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے تحت ہمارے علماء دین نے جو یہ پیغام دینے کا کوشش کیا ہے، میں گاؤں کے طرف سے، جو کہ ہاٹ ودھان سبھا کی طرف سے میں بہت شکر گزار رہوں کہ ہمارے علماء دین نے جو یہ کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ بہت ہی قوم کے لیے فلاح بہبودی کا کام ہے، اور جو معاشرے میں یہ زہر پھیل رہا ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ ایسے لوگ بڑھ چڑھ کے اس پہ حصہ لیں تاکہ ہمارے سماج سے اس برائی کو دور کرے۔
اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے ہمارے حکومت ماننیہ مکھیہ نتیش کمار جی نے بھی یہ قانون نافذ کیا ہے. اس کے علاوہ شراب بندی کا بھی قانون نافذ کیا جو ہمارے قرآن کے مطابق ہے, جو ہمارے احکام ہمارے اسلام کے مطابق ہے. لیکن یہ نافذ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ جاگرک نہیں ہوئے ہیں. جب ہم اور آپ اس جہیز کے خلاف میں جاگرک ہوں گے, شراب بندی کے خلاف میں جاگرک ہوں گے اور اس سماج سے اس زہر کو مٹانے کا ایک عہد کریں گے, انشاءاللہ الرحمن یہ زہر ضرور ہمارے سماج سے مٹے گا اور یہ مٹے گا جاگرکتا سے. اور جو کمیٹی کا گٹھن کیا جا رہا ہے یہ بہت قابل تعریف ہے کہ اس کمیٹی کے تحت ہم لوگوں کو سمجھانے کا کوشش کریں گے, ہم لوگوں کو اصل بات بتانے کا کوشش کریں گے تاکہ اس سماج میں جو غریب, جو نادار, جو بے سہارا ہیں ان کا بھی فلاح بہبودی ہو اور لوگ کم خرچ کرے, اس خرچ سے بچا کے کسی غریب کا بچے کا شادی کروائیں گے یا پھر اور کچھ انجام دیں گے. یہ لوگوں کو ہم لوگ اس پیغام کو دینے کا کوشش کریں گے. ساتھ ہی میں سماج کے ہر ایک پڑھے لکھے اور ذمہ دار جتنے بھی آج چاہے پنچایتی راج ایکٹ کے تحت جتنے مکھیا سمیتی ممبر اور دیگر سرپنچ اور ان کے ممبر سے میں گزارش کروں گا کہ علماء دین کا بڑھ چڑھ کر کے ان کا ساتھ دیں اور اس قانون کو اور اس جو مہم چل رہا ہے اس مہم میں چڑھ بڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ آپ کے سماج سے اس برائی کو مٹا سکیں.